اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین، گزشتہ درس قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ دو قوانین پر بات ختم ہوئی تھی۔ ایک قانون اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، ولی ہے، اور انہیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے آتا ہے، ہدایت کی طرف لے آتا ہے۔ اور جو کافر ہیں، اولیاء الطاغوت، ان کا جو ان کے دوست ہیں، ان کے ولی ہیں، وہ طاغوت ہیں، شیطان ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنیوں سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، ہدایت سے گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، ہدایت سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ دو قانون اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے اور دو جماعتوں کا تذکرہ فرمایا، ایک ایمان والے اور ایک کفار۔ اور جو اللہ کو کارساز بناتے ہیں، جو شیاطین کو کارساز بناتے ہیں، یہ دو گروہ دنیا کے اندر موجود ہیں جو ہر وقت ایکٹیویٹ رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی مثالیں بیان فرمائیں، آگے 3 مثالیں بیان فرمائیں انہی دونوں قوانین پر، ان دونوں اصولوں پر، کہ شیطان کو طاغوت کون بناتے ہیں اور رحمان کو اور اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی اور کارساز اور دوست کون بناتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اس کی مثال کیا ہے، اور جو اپنے آپ کو ضد، اناد اور کفر کی اور طاغوت کے سپرد کر دیتا ہے، اس کی مثال کیا ہے۔ طاغوت اور شیطان کے سپرد کر دینے والے کی مثال سے آغاز کیا، ترتیب کے خلاف۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا، اس شخص کا احوال معلوم نہیں ہے؟ الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ اور کیوں جھگڑا کیا؟ رب کے بارے میں جھگڑا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دے دی تھی، اور وہ بادشاہت کے نشے میں مست ہو کر اس نے اللہ تعالیٰ کی خدائی کے ساتھ اپنی خدائی کا بھی اعلان کر دیا تھا، اپنی ربوبیت کا بھی اعلان کر دیا تھا۔ یہ بادشاہ جس کا واقعہ یہاں پہ مذکور ہے، اس سے مراد نمرود بادشاہ ہے، جو کہ نوح علیہ السلام کی تقریباً 5ویں پشت میں سے یہ شخص بادشاہ بنا تھا۔ عراق کے علاقے پر اس کی بادشاہی تھی، اور یہ اتنا مست ہو گیا تھا بادشاہی کے اندر کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کا اوتار کہنا شروع کر دیا تھا۔ یہ اپنے آپ کو خدائی کا دعوے دار قرار دیتا تھا، اور اپنے دربار میں آنے والے لوگوں کے ذریعے اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اس دور میں بھیجا، اور اس گمراہی کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی۔ اب پوری قوم بھی بت پرست تھی، شرک بھی کرتی تھی، اور شرک کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے حکمران کو خدائی اوتار سمجھ کے اس کو سجدہ بھی کرتے تھے۔ مطلق العنان قسم کا بادشاہ بنا رکھا تھا، اور اس کے احکام سے ذرہ بھر بھی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو شرک سے باز رکھنے کی بات کی، لوگوں کو شرک سے دور کیا، بلکہ اس طرح کی ربوبیت اور خدائی کے دعوے داری کا بھی رد کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، آزر اس کا نام تھا، وہ نمرود بادشاہ کے دربار میں وہ بہت بڑے عہدے پر فائز تھا، چیف آفیسر کے عہدے پر فائز تھا،
یہ ہمیں مختلف کتب سے اس کی تفصیل ملتی ہے. تلمود کے اندر یہ تفصیل، یہ واقعہ اس میں موجود ہے. بائبل میں تو اس کا تذکرہ نہیں ملتا، لیکن تلمود کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو ایکشنز کیے جو دیگر صورتوں کے اندر منقول ہیں، یہاں پہ تو مذکور نہیں ہیں، وہ ایکشن یہ تھے کہ آپ علیہ السلام نے ان کے بت خانے میں بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑی لٹکا دی. ایک یہ ایکشن. وہ جو شرک کرتے تھے اس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے تقاریر شروع کی اور ان لوگوں کو سمجھانا شروع کیا. بت توڑنے سے پہلے باپ کو انہوں نے، بت توڑنے کے بعد باپ کو انہوں نے جو ہے وہ یہ بات سمجھائی کہ اے میرے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ایسی ہستیوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ جو ما لا يسمع، جو سن نہیں سکتے پکاروں کو، ولا يبصر، اور دیکھ نہیں سکتے، ولا يغني عنك شيئا، کسی کام نہیں آ سکتے. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو. تو وہ دونوں طرح کی تقاریر کرتے تھے کہ خدائی میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، ربوبیت میں کوئی شریک نہیں ہے، چاہے حکمران ہے یا مذہبی طبقے ہیں یا کوئی مقدس ہستیاں ہیں. یہ ایک بہت بڑا جو سٹیپ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا اللہ کے حکم سے. جب وہ بت شت توڑے نا اور وہ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر خود ان کے باپ نے مقدمہ کر کے ان کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا. اور اس کے بعد ایک بادشاہ کا اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک مکالمہ ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے، اس کا ذکر اس آیت کے اندر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دربار میں گئے تو چونکہ ہر آدمی جو ہے وہ نمرود کو سجدہ کر کے دربار میں جاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام جب گئے تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا. نمرود نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا جی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں صرف اپنے اللہ کو سجدہ کرتا ہوں جو رب ہے اور جو میرا رب ہے، میں اس کو سجدہ کرتا ہوں. اس نے کہا رب تو میں ہوں، پالنے والا تو میں ہوں، یہ ساری رعیت اور یہ مخلوق میرے متاحت ہے، میں حکمران ہوں، میں روزی دیتا ہوں تو یہ لیتے ہیں، میں ان کو پالنے والا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حکمران کو رب نہیں مانتا، میں رب اس کو مانتا ہوں. آگے ذکر فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، فرمایا کہ میں رب اس کو مانتا ہوں، پالنے والا اس کو مانتا ہوں، اس خدائے بزرگ و برتر کو مانتا ہوں، الذی یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دلیل دی اس کے دربار میں کہ میں اس کو رب مانتا ہوں. رب کو وہ بھی مانتا تھا، یاد رکھیں، رب کو جتنے بھی حکمران گزرے ہیں نا رب کو مانتے تھے، لیکن جو خرابی تھی وہ کیا تھی ذرا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جتنے بھی حکمران گزرے ہیں رب کو وہ مانتے تھے. مشرکین کے طبقہ نے دو طرح کی خدائیوں کا تصور بنا رکھا تھا اور دو طرح کی خدائی کو ڈسکس کرتے تھے. ایک وہ خدائی جو مافوق الفطرت اصولوں پر اور اسباب پر موجود ہے، سپر نیچرل طاقت کے حوالے سے، اس کو وہ اب مختلف حاجات میں، مشکلات میں پکارتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اسباب کو پیدا کرنے والی وہ ہستی ہے، اور اس میں وہ اللہ کو مانتے تھے. اللہ کو ہمیشہ مانا ہے لوگوں نے، جتنے بھی گزرے ہیں نا پہلے. دہریے بہت کم گزرے ہیں جو خدا کے وجود کے انکاری تھے. وہ خدا کو مانتے تھے، خداؤں کا خدا مانتے تھے، لیکن اس خدائی کے اندر انہوں نے مذہبی طور پہ مختلف ارواح کو، مختلف جنات کو، فرشتوں کو، ہستیوں کو، مقدس لوگوں کو، انبیاء کو اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا. ان کی بھی پوجا کرتے تھے، ان کی بھی عبادت کرتے تھے، ان کو بھی پکارتے تھے، مشکلات میں ان کے لیے ان سے عاجزیں طلب کرتے تھے اور ان کے آستانوں پہ جا کے نظر و نیاز دینے کا عمل جاری ہوتا تھا. یہ مذہبی لیول پہ خدائی تھی، جو سپر نیچرل خدائی اس کو کہہ سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر جو خدائی تھی وہ تمدنی اور سیاسی اور حکومتی خدائی تھی. اللہ رب العزت نے تو پورے قرآن مجید میں اس خدائی کا مالک بھی اپنے آپ کو قرار دیا ہے کہ انسانوں کے اندر جو حکومت ہے، اقتدار ہے، وہ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہوگا. حکومت اللہ کی، اقتدار اللہ کا، حکم اللہ کا، نظام اللہ کا. بندے تو اللہ رب العزت نے جو حکمران بنائے ہیں وہ اس امانت کے امین بن کر زندگی گزاریں گے
اور اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں گے تو وہ عادل حکمران ہوں گے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. قرآن میں تو جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے نازل کردہ فیصلوں کے مطابق حکومت نہیں کرتے، فیصلے نہیں کرتے، وہ ظالم ہیں اور وہ فاسق ہیں. تو یہ دوسری طرح کی جو خدائی تھی نا، جس میں حکمران اللہ کو ماننا تھا، اللہ کے حکم کی حکمرانی نافذ کرنی تھی، یہ ہمیشہ سے مشرکین نے اللہ سے سلب کر لی، اللہ تعالیٰ سے ہٹا کے اس کے اندر اپنے مختلف قسم کے بادشاہوں کو ڈالا، مختلف قسم کے ان کے خاندانوں کو اٹیچ کیا، مختلف قسم کے ان کے جو مذہبی پروہتوں کو اور ان کو حکمرانی دی، اور ان کو اپنے اس اقتدار کے اندر خدا سمجھنے لگے، ان کے حکم کو حرف آخر سمجھنے لگے. اور انہوں نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا. جو بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہے نا کسی بادشاہ نے، وہ اس دوسری سینس میں کیا ہے، پہلی سینس میں کسی بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں ایسا خدا ہوں جو تمہیں جو ہے نا وہ روزی دیتا ہوں، آسمان و زمین کو پیدا کرتا ہوں، میں نے جو ہے نا کائنات بنائی، کائنات کا نظام چلا رہا ہوں. نہیں، وہ اپنے ایریا اور ڈومین کے اندر جو نظام ہوتا تھا اس میں مطلق العنان بادشاہ بن کے وہ کہتا تھا کہ میری بات چلے گی، اللہ کی بات کو وہ خاطر میں نہیں لاتا تھا. وہ اپنے آپ کو رب سمجھ بیٹھتے تھے، کہتے تھے ہم پالتے ہیں لوگوں کو. وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھتے تھے کہ ہمارے فیصلے سے جو ادھر ادھر کرے گا اس کو ہم ختم کر دیں گے. وہ خدائی قانون اور عدل اور انصاف کو نہیں مانتے تھے. تو یہ جتنے بھی بادشاہوں نے خدائی کا اعلان کیا نا، اس دوسری تمدنی اور سیاسی خدائی کا اعلان کیا. یہ نمرود بھی اس طرح کی خدائی کا اعلان کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں رب ہوں، میرا حکم چلے گا. عراق کے علاقے کے اندر میرے حکم سے ذرہ بھر بھی کوئی ادھر ادھر ہوگا تو وہ غدار کہلائے گا. میرے جو فرما روائی کے اندر میری فرما برداری کرے گا تو وہ محفوظ رہے گا. اور وہ اپنے آپ کو اس خدائی میں شریک ٹھہراتا تھا گویا کہ رب کا، اور اپنے آپ کو خدا کا اوتار سمجھ کے وہ یہاں بیٹھا ہوا تھا. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو جب پیش کیا گیا نا اس کی عدالت میں، اس کے دربار میں، تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو مقدمہ بنایا گیا تھا وہ ایک باغی کا مقدمہ بنایا تھا کہ اس کی سیاسی حکمرانی سے بغاوت کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. لہٰذا ان کو باغی کا مقدمہ اور الزام لگا کے، باغی کا الزام لگا کے ان کو دربار میں پیش کیا تھا. انہوں نے اس کی اس خدائی کو بھی چیلنج کیا تھا. یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ میرا رب اللہ ہے اور وہی میرا رب ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو یہ دو طرح کی چیزیں ان کی چولیں ہل گئی تھی. ایک یہ تھا کہ مذہبی طور پہ ان کا جو ہے نا ان کو شرک کا رد سامنے آیا، اور جب اس شرک کا رد آیا کہ بھئی یہ جو مقدس ہستیاں ہیں وہ نہیں ان اختیارات کی مالک ہے، تو پھر سیاسی اقتدار بھی خطرے میں پڑ گیا. وہ انہیں محسوس ہوا کہ اب تو یہ ہماری اس اقتدار اور اختیار کو بھی چیلنج کرنے لگ گیا ہے، اب اس میں کسی اور کا حکم ماننے کی بات کرتا ہے. اسی لیے ان کو باغی کے طور پہ پیش کیا. اور آگے پھر ان کو جو ہے وہ یہ مناظرے کی بات اب آپ سمجھیں ذرا. آگے میں بتاتا ہوں کہ بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوا. فرمایا کہ انا احیی و امیت. اس نے کہا جی کہ میں بھی، یہ ڈٹائی کی بات تھی. وہ جانتا تھا کہ میں زندہ کر سکتا نہیں، مار نہیں سکتا. وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں لوگوں کے اندر روح نہیں ڈال سکتا. اس نے سوال کے مطابق جواب دینے کی بجائے جان چھڑانے والا رویہ اختیار کیا، ڈٹائی اور ضد والا رویہ اختیار. اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، انا احیی و امیت، میں بھی مار سکتا ہوں اور زندہ کر سکتا ہوں. اب ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کو پتہ نہیں تھا. کٹ حجتیاں نہیں ہوتی جیسے کہ بھئی بات ہوئی ہے اور اس بات کا آگے سے جواب کسی اور طرف لے جاؤ. تو کہتے ہیں انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں. اور اس کی تشریح میں اور تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، حدیث کی کتب میں ملتا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ ایک ایسا شخص تھا جس کو سزائے موت ہوئی تھی، اس کو اس نے جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور جو بے گناہ تھا اس کو اس نے قتل کروا دیا. اب ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ اس کے تو دماغ خراب ہے، یہ ضد پہ آیا ہوا ہے، یہ صرف بات پھرانے کی کوشش کر رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اوپر زیادہ دلائل ہی نہیں دیے. اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک حاذق طبیب کی طرح ایک اور نسخہ آزمایا. جیسے کسی ایک ڈاکٹر کا ایک نسخہ نہیں نہ چلتا کسی پہ، وہ بدل کے دوسرا نسخہ دے دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو کائنات کے نظام کے حوالے سے، تخلیق کائنات اور نظام کائنات کے حوالے سے ایک مثال پیش فرمائی اور فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ. میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے. فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. تو روزانہ لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ مشرق سے. تو کسی ایک دن اس کو مغرب سے لے آ، تو مغرب سے لا کے دکھا دے.
اب یہ بات اس کو بھی معلوم تھی کہ جو سورج چاند ستاروں آسمان زمین کا نظام چلانے والا اللہ ہے، گڑبڑ کر رکھی تھی نا، صرف اپنے آپ کو خدائی میں شریک بنا رکھا تھا نا، پتہ تھا کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کے 5ویں نسل کے بعد کیا نوح علیہ السلام کا وہ تصور اتنا ختم ہو گیا ہوگا کہ بھئی وہ اللہ ہی کو بھول گیا ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو خدائی اوتار اپنے آپ کو کہتے تھے نا، کہ خدا کو پہلے مانتے تھے تو اپنا آپ کو اوتار بنائے گا نا وہ۔ تو اس نے میرا رب، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب یأتی بالشمس من المشرق، مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فأت بها من المغرب، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ اسے یہ پتا تھا کہ ابراہیم کا رب مغرب سے بھی لا سکتا ہے، جو مشرق سے لا سکتا ہے وہ مغرب سے بھی لا سکتا ہے۔ اس لیے اس نے یہ سوال ہی نہیں کیا کہ تو اپنے رب سے کہے کہ وہ مغرب سے لے آئے اگر وہ خدا ہے تو۔ اس کو پتا تھا کہ یہ خدا کرتا ہے، اور اگر میں نے کہہ دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو کہہ دیا تو اللہ مغرب سے نکال بھی دے گا نبی کے کہنے پہ، تو پھر کائنات کا نظام ہی تباہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو جی اس کا رب لے آیا تو میری تو گئی نا حکومت، کہ بھئی نشانی نظر آ گئی، معجزہ نظر آ گیا، نبی کی بات سچی ثابت ہوگی۔ اس نے چپ رہنے کو ہی وہاں پہ ترجیح دی۔ فبہت الذی کفر، اب وہ کافر جو ہے وہ مبہوت ہو کے رہ گیا، حیران و پریشان ہو کے رہ گیا کہ اب اس کا میں کیا جواب دوں۔ لاجواب ہو گیا تھا نا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اب لاجواب ہو گیا ہوں تو اسلام لے آؤں۔ لیکن وہ جو پچھلی آیت ہے نا کہ جو والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کافر ہوتے ہیں نا ان کے دوست اور ولی طاغوت ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، انہیں روشنیوں سے اندھیرے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اگر کہیں روشنی نظر آنے بھی لگے، کہیں کسی بات کی طرف دل مائل ہونے بھی لگے، تو وہ دل میں وسوسے ڈال کے اس کو شرک کی طرف اور گمراہی کی طرف مائل کر دیتے ہیں۔ تو اس نے چونکہ اپنے آپ کو طاغوت کے سپرد سونپ رکھا تھا، اس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا رکھا تھا، اس نے جو ہے وہ ہدایت کا رستہ مل جانے کے باوجود، نظر آ جانے کے باوجود، لاجواب ہو جانے کے باوجود، اس نے ہدایت کی طرف آنے کو ترجیح نہ دی۔ بس لاجواب ہو گیا، ششدر رہ گیا، مبہوت ہو کے رہ گیا کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں۔ اب فبہت الذی کفر، اور اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو ایسا ضدی ہو جائے، اناد پہ آ جائے، ڈٹ جائے، حق کو جانتے ہوئے اس سے انحراف کر لے اور اپنی ضد اور اناد پہ ڈٹ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر جباریت لگا دیتا ہے، اور ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ پھر کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو ضد پر ڈٹ جاتے ہیں، جو اپنی جو ہے وہ ہٹ دھرمی کو نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ وہ بھی ایسے ہی ہوا، جب اس نے ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بڑی دلیل کو سنا، اب اس نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہوں، یہ سارے لوگوں پر میرا اقتدار ہے اور قبضہ ہے اور ہر جگہ میری سلطنت ہے۔ اسے بھی پتا تھا کہ اور دوسرے علاقے میں کوئی اور بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کا نظام وہ چلا رہا ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ عراق کے اندر جو ہماری حکومت ہے، اس میں اقتدار اعلیٰ کا مالک میں ہوں، میرے حکم کے خلاف کوئی نہیں چل سکے گا، میں خدا کا اوتار ہوں۔ اسی لیے یہ اپنے اس خدائی اوتار والے نظریے کو دوام بخشنے کے لیے کبھی اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، کبھی خدا کی اولاد کہتے تھے، اور اس غلط نظریے کی ترویج میں اور ان کی حکومت کو طول اور دوام دینے میں مذہبی طبقات ہمیشہ سے ایسے گمراہ قسم کے بادشاہوں کی سپورٹر رہے ہیں اور ان کو سپورٹ دیتے رہے ہیں، کوئی نہ کوئی مذہب کی کتاب گھڑ کے ان کی تعریفیں کرتے رہے تاکہ یہ ان کا مذہب دوام رہے اور ہمارا کھانا پینا بھی چلتا رہے۔ ہمیشہ سے مذہبی طبقات کے جو رہے ہیں بڑے، ان میں سے اکثر گمراہوں نے ایسے بادشاہوں کے اقتدار کو طول دینے کے لیے مذہب کی سپورٹیں انہیں مہیا کرنا شروع کر دیں، وہ اس کے غلط صحیح سب نظریات کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اتنا زبردست مناظرہ کر کے اس کو لاجواب کر دیا، اور اب اس نے میٹنگ بلا لی کہ ان کا کیا کرنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس نے جیل میں ڈال دیا، تقریباً 10 دن تک آپ جیل میں رہے، یہ تلمود کے اندر بھی اس کا بیان ملتا ہے۔ 10 دن کے بعد جو ان کی سپریم کونسل تھی حکومت کی، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو زندہ جلا دیا جائے۔ اس فیصلے کی روشنی میں پھر ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا تھا، جس کا ذکر سورہ انبیاء اور دیگر سورتوں میں موجود ہے، اور اللہ رب العزت نے پھر اپنی قدرت کا کرشمہ وہاں پہ دکھایا تھا۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، کہ ہم نے اس وقت حکم دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا
ہاں قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی آگ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایسی مراحل سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور ان آزمائشوں میں پھر ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں جو ہیں، ان میں جب ابراہیم علیہ السلام پورا اترے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں جو ہے وہ سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ تمہیں تمام جو ہے وہ نبیوں کا مقتدا اور پیشوا بنایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف جو بلانے کی بات ہے، یہ دو طرح سے، ایک تو ان کے غلط عقائد پر زد دینی ہوتی ہے، ان کے غلط عقائد کو رد کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے الوہیت کے اندر، عبادت کے اندر جو کسی اور کو شریک ٹھہرا رکھا ہے اللہ کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا بھی رد کیا۔ اور دوسرا جو ربوبیت کے اندر اور خدائی کے اندر اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہوتا ہے اور اقتدار اپنا جو ہے اس کو منواتے ہیں، اللہ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق، اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق، اللہ کے نازل کردہ نظام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، حکومت نہیں چلاتے، اور اس کو اللہ کی طرف سے امانت سمجھ کر استعمال نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو خدائی لیول پر فائز سمجھ کے ایسی توقع رکھتے ہیں کہ جیسے خدا کے حکموں کو مانا جائے ایسے ہی ہمارے حکموں کو مانا جائے، تو یہ گمراہوں کو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں کبھی بھی واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتا، کبھی ان کو راہ راست پہ آنے کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ وہ ضد اور ہٹ دھرمی پہ لگے ہوتے ہیں، اور اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ ہدایت کی روشنی سے محروم رہ جاتے ہیں، اور طاغوت کے رستے پہ چل کے طاغوت کے اعلی کار بن کے زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ ایک مثال جو یہاں پہ بیان فرمائی اللہ رب العزت نے، جو اس مثال، اس قانون پر اللہ رب العزت نے اس کو بطور تمثیل بیان فرمایا کہ جو کفار ہیں ان کے اولیاء طاغوت ہیں، آگے جو مومن ہیں ان کا ولی اللہ ہے جو انہیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں آگے اور بیان فرمائی ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ان کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔